بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد خلافت میں ایک دن مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر کھجوروں کے ایک جھنڈ میں تشریف فرما تھے۔ یہ جھنڈ اس شاہراہ کے قریب تھا جو مدینہ منورہ کو عراق اور ایران سے ملاتی تھی۔ کھجور کے درختوں کی ترتیب کچھ اس قسم کی تھی کہ جھنڈ کے اندر بیٹھا ہوا آدمی شاہراہ پر آتے جاتے کو دیکھ سکتا تھا، لیکن اس کو باہر سے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عرب مجاہدین کے سامنے ایران کے کسریٰ کی ستوت و حشمت سرنگوں ہو چکی تھی اور ایران کے مختلف صوبوں کا نظم و نسق مسلمان گورنروں کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈ میں بیٹھے ہوئے بار بار شاہراہ کی طرف دیکھتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہیں کسی کا انتظار ہے۔ بڑی دیر کے بعد انہیں دور سے گرد اڑتی نظر آئی۔ ایک سوار مدینہ منورہ کی طرف لپکا چلا آ رہا تھا۔ یہ یمنی خد و خال اور میانہ قد کا ایک دبلا پتلا شخص تھا جو بغیر زین کے خچر پر سوار تھا۔ اس کے جسم پر موٹا جھوٹا لباس تھا جس میں کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ جب وہ جھنڈ کے قریب پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ فرط مسرت سے چمک اٹھا۔ اسی شخص کا تو وہ اتنی دیر سے انتظار کر رہے تھے۔ بے تابانہ جھنڈ سے باہر نکل کر اس کے سامنے آ گئے اور خچر سے اتر کر اس سے لپٹ گئے۔ زور زور سے بھیجتے تھے اور کہتے جاتے تھے، واللہ تم نے اسلام کی لاج رکھ لی، تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں۔ یہ صاحب جن کی پذیرائی خلیفہ عرب و عجم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے کر رہے تھے، ایران کے سابقہ پایہ تخت مدائن کے گورنر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان بلند مرتبہ صحابہ میں ہوتا ہے جنہیں خود سالار انبیاء فخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت میں اپنی میت کی بشارت سنائی۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ جبکہ لقب صاحب و سر رسول اللہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان۔ اس لقب کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کے ناموں سے آگاہ کر دیا تھا۔ یہ ایک ایسا راز تھا جو کسی اور صحابی کے پاس نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید فرما دی تھی کہ اسے راز میں رکھنا اور منافقین کی حرکات و سکنات پر بھرپور نظر رکھنا تاکہ وہ مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کے کسی منصوبے میں کامیاب نہ ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافقین کے ناموں سے متعلق راز کو زندگی بھر اپنے سینے ہی میں رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کا نام حضرت حسیل تھا مگر یمان کے لقب سے مشہور ہوئے۔ مکہ مکرمہ کے قبیلہ ابس سے تعلق تھا۔ کچھ وجوہات کی بنا پر مکہ چھوڑ کر مدینے آ گئے اور بنو عبدالاشل قبیلے میں پناہ حاصل کر لی اور اسی قبیلے کی ایک خاتون رباب بنت کعب سے نکاح کر لیا جن کے بطن سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ بدر سے چند روز پہلے حضرت حسیل اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں تھے۔ غزوہ کا حال سنا تو اس میں شرکت کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے۔ راستے میں مشرکین نے روکا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو اپنے گھر مدینہ جا رہے ہیں۔ مشرکین نے کہا تمہارے مدینہ جانے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں ہمارے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاؤ گے۔ دونوں نے چاروں ناچار مشرکین کی شرط مان لی اور ان کے پنجے سے چھوٹ کر مدینہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی غزوہ کے لیے روانہ نہیں ہوئے تھے۔ دونوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کیا۔ اگرچہ اس وقت ایک ایک آدمی کی بھی اشد ضرورت تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا عہد پورا کرو اور واپس جاؤ، ہم کو اللہ تعالیٰ کی مدد درکار ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کی اور دل پر پتھر رکھ کر واپس چلے گئے۔ غزوہ احد میں دونوں باپ بیٹا نہایت ذوق و شوق سے شریک ہوئے۔ حضرت حسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت ضعیف العمر تھے، اس لیے لڑائی شروع ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک اور دوسرے کبیر السن بزرگ حضرت رفع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورتوں اور بچوں کے پاس ایک بلند ٹیلے پر بھیج دیا۔ ہنگامہ کارزار گرم ہوا تو دونوں بزرگوں کو جوش آ گیا۔ ایک نے دوسرے سے کہا تیرا باپ مر جائے، آخر ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں جبکہ ہمارے بھائی اور فرزند رائے حق میں جانیں قربان کر رہے ہیں۔
ہم تو چراغ سحری ہیں، آج مرے کہ کل مرے، چلو اللہ کی راہ میں لڑ کر شہادت کی سعادت کیوں نہ حاصل کریں۔ دوسرے نے کہا، واللہ تم نے سچ کہا۔ چنانچہ دونوں تلواریں سونت کر میدان وغا میں جا پہنچے۔ اس وقت ایک اتفاقی لغزش کی وجہ سے مسلمانوں میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت رفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کسی مشرک کے ہاتھ سے شہید ہو گئے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ مسلمانوں نے غلطی سے مشرک سمجھ کر شہید کر ڈالا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر چند پکارتے رہے کہ اللہ کے بندو یہ میرے باپ ہیں، لیکن افراتفری میں کسی نے ان کی ایک نہ سنی۔ باپ کی شہادت پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھ تو بہت ہوا، لیکن انہوں نے عفو و درگزر سے کام لیا کہ یہ فعل مسلمانوں سے نادانستگی میں سرزد ہوا، بس اللہ تمہیں معاف کرے کہہ کر خاموش ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اظہار ہمدردی فرمایا اور ان کے جذبہ عفو کی تحسین فرمائی۔ غزوہ احزاب میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عظیم شہادت نصیب ہوئی۔ کفار کے ٹڈی دل نے تقریباً ایک ماہ سے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر رکھا تھا کہ ایک رات یکا یک سخت آندھی آئی، اس کے ساتھ ہی آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے۔ بجلی کی چمک اور بادل کی گرج سے دل دہلے جاتے تھے۔ اندھیرے کا یہ عالم تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سمجھائی نہ دیتا تھا۔ اس ہولناک طوفان برق و باد سے مشرکین کا سخت نقصان ہوا، ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ہانڈیاں چولہوں سے الٹ گئیں۔ اس ناگہانی آفت سے حواس باختہ ہو کر مشرکین نے مدینہ سے کوچ کرنے کی ٹھانی۔ ادھر مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، کون ہے جو مشرکین کے لشکر میں جائے، ان کی نقل و حرکت اور ارادوں کا جائزہ لے کر مجھے آگاہ کرے۔ جو شخص یہ کام کرے گا میں اسے جنت میں اپنی معیت کی بشارت دیتا ہوں۔ اس وقت نہایت سرد اور تند ہوا کے جھکڑ چل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی الفاظ دہرائے، لیکن سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے اور کوئی سامنے نہ آتا تھا۔ چوتھی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر پکارا کہ حذیفہ جاؤ، یہ کام تم کرو، لیکن خبردار کسی مشرک پر حملہ نہ کر بیٹھنا۔ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت تیز رفتاری سے مشرکین کے لشکر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو عجیب افراتفری کا عالم پایا۔ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی تھی۔ اس لشکر کے سرگردہ ابو سفیان کی پیٹھ میں شدید چوٹ لگ گئی تھی اور وہ اسے سینک رہا تھا۔ اتفاق سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے طاق لیا، جی چاہا کہ اس کو اپنے تیر کا ہدف بنائے، لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یاد آ گئی اور اپنا ہاتھ روک لیا۔ مشرکین کی شکستہ حالی اور بدحالی کا جائزہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے اور تمام حالات من و عن عرض کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کارگزاری سے بہت خوش ہوئے اور انہیں اپنا کمبل اڑایا۔ سفر کی تھکان اور سردی سے بے حال ہو رہے تھے، کمبل اوڑھ کر اسی جگہ بے خبر سو گئے۔ صبح ہوئی تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت سے یہ فرما کر خود جگایا، اے سونے والے اب اٹھ۔ احزاب کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر، بیت الرضوان، فتح مکہ اور دوسرے غزوات میں بھی مجاہدانہ حصہ لیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل شکستگی کے عالم میں مدینہ منورہ سے عراق چلے گئے اور وہیں تو وطن اختیار کر لیا۔ علامہ ابن اسیر کا بیان ہے کہ انہوں نے اسی زمانے میں الجزیرہ کے شہر نصیبین کی ایک خاتون سے شادی کر لی اور پھر مدائن چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مانتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت کے بعد جب وہ مسند خلافت پر بیٹھے اور مفتوحہ علاقوں پر اعمال مقرر کیے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوائے دجلہ کا متہم بندوبست مقرر کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیر منش آدمی تھے اور امارات کی خوبوں نے ان کو چھوا تک نہ تھا۔ موٹا جھوٹا پہنتے اور نہایت سادگی سے زندگی گزارتے تھے۔ نواحِ دجلہ کے لوگ بڑے شریر النفس اور بددیانت تھے۔ انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقر و استغنا کا تمسخر اڑایا اور تعاون کرنے کی بجائے ان کے کام میں طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالیں۔ ان لوگوں کے اس معاندانہ رویے اور رقیق حرکات کے باوجود حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرائض مفروضہ کو نہایت تندہی سے انجام دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کمال درجے کی انتظامی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ انہوں نے زمین اور پیداوار کی تشخیص ایسے عمدگی
سے کی کہ حکومت کی آمدنی میں معقول اضافہ ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی کارگزاری کا علم ہوا تو بہت خوش ہوئے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت ان کی نگاہوں میں دو چند ہو گئی۔ 18 ہجری میں مسلمانوں نے نہاوند پر لشکر کشی کی تیاری شروع کی۔ اس زمانے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں اقامت پذیر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں لکھا کہ کوفہ سے مجاہدین کا لشکر لے کر نکلو اور نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کو پہنچو۔ فاتح خوزستان حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صاحب تدبیر اور جانباز صحابی تھے، اور حضرت خالد بن ولید اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم کے پہلو با پہلو عراق کے عرب کے کئی معرکوں میں اپنی شجاعت اور سرفروشی کی دھاک بٹھا چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے سوچ بچار کے بعد انہیں نہاوند کی مہم کا سپہ سالار مقرر کیا تھا، اور صحابہ کرام کے مجموعہ عام میں ان کے بارے میں یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ باخدا اس شخص کا سینہ سب سے پہلے نیزوں کے لیے سپر بنے گا۔ قادسیہ کے بعد نہاوند کا معرکہ ایران کی تمام جنگوں میں سب سے سخت تھا۔ اس معرکے میں ایران نے اپنے 1.5 اور براویت دیگر 2 لاکھ جنگجو عرب کے مقابلے میں لا ڈالے تھے، اور اس زور و شور سے جنگی تیاریاں کی تھیں کہ ہر طرف طوفان برپا ہو گیا تھا۔ علامہ طبری کا بیان ہے کہ ایرانیوں کے زبردست اجتماع اور جنگی تیاریوں کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ان کے مقابلے پر جانا چاہا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے مطابق حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے ایک منتخب لشکر لے کر نکلے اور حضرت نعمان بن مقرن سے جا ملے۔ کچھ دوسرے مقامات سے بھی امدادی فوجیں آ گئیں۔ اس طرح مل ملا کر بھی اسلامی لشکر کی تعداد 1.5-2 لاکھ ایرانیوں کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ 30,000 تک پہنچ سکی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نعمان کو یہ بھی لکھ بھیجا کہ اس لڑائی میں اگر خدا نخواستہ تمہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو پھر حضرت حذیفہ بن یمان اسلامی لشکر کے سپہ سالار ہوں گے۔ ادھر ایرانیوں نے نہاوند میں اپنے آپ کو قلعہ بند کر لیا تھا۔ مسلمانوں نے نہاوند کا رخ کیا تو راستے میں کسی نے بھی ان کی مزاحمت نہ کی، اور وہ شہر سے 2-3 میل کے فاصلے پر خیمہ زن ہو گئے۔ اب انہیں انتظار تھا کہ ایرانی کب باہر نکل کر ان کے مقابلے پر آتے ہیں، لیکن ایرانیوں کو قادسیہ اور دوسری لڑائیوں میں جو تجربہ حاصل ہوا تھا اس سے پیش نظر ان کو کھلم کھلا مسلمانوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہ پڑی تھی۔ البتہ کبھی کبھار ان کا کوئی دستہ چوری چھپے باہر نکلتا تھا اور مسلمانوں کے کسی گشتی دستے سے ایک آدھ جھڑپ کے بعد واپس چلا جاتا تھا۔ اسی طرح 2 مہینے گزر گئے۔ ادھر مسلمان ایرانیوں سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے بے تاب ہو رہے تھے۔ تنگ آ کر انہوں نے ایرانیوں کو قلعے سے باہر لانے کے لیے ایک تجویز سوچی۔ اس کے مطابق ایک دستے کے سوا باقی سارا لشکر ایک دن اپنے خیمے اکھاڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس دستے کی قیادت حضرت کاکا بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ وہ اسے لے کر شہر کی طرف بڑھے اور قریب پہنچ کر قلعے کی برچھیوں اور فصیل پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ ایرانیوں کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے ذرہ ذرہ کی خبریں مل رہی تھیں۔ وہ سمجھے کہ مسلمان پسپا ہو گئے ہیں اور صرف چند سر پھرے پیچھے رہ گئے ہیں۔ چنانچہ وہ شہر کے دروازے کھول کر باہر نکل آئے اور حضرت کاکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے پر حملہ کر دیا۔ حضرت کاکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ طے شدہ منصوبے کے مطابق تھوڑی دیر جم کر لڑتے رہے اور پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ ایرانی ان کے تعاقب میں چلے۔ جب وہ شہر سے کافی دور نکل آئے تو یکا یک بڑا اسلامی لشکر ان کے سامنے نمودار ہوا۔ کثیر التعداد ایرانی لشکر کے لیے اب واپس جانا ممکن نہیں تھا، کیونکہ سارا راستہ ان کے اپنے بچھائے ہوئے آہنی کانٹوں سے پٹا پڑا تھا۔ چنانچہ اسی جگہ تاریخ کی وہ خون ریز جنگ لڑی گئی جس نے میجوسی ایران کی قسمت پر ہمیشہ کے لیے مہر لگا دی۔ عین معرکہ کارزار میں حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا پھسل کر گرا اور اس کے ساتھ ہی تیروں کی بچھاڑ نے انہیں خلد بری میں پہنچا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے مطابق اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر بنے۔ حضرت نعیم بن مقرن، سوید بن مقرن، کاکا بن عمر تمیمی، جریر بن عبداللہ بجلی، طلحہ بن خلید، عمر بن مادی یکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور کئی دوسرے شجاعان عرب اپنے اپنے دستوں کے ساتھ ان کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے تھے۔ ان سب نے مل کر ایرانیوں پر تابڑ توڑ ایسے شدید حملے کیے کہ آفتاب غروب ہونے تک ان کے پرخچے اڑ گئے۔ 30,000 ایرانی میدان جنگ میں کھیت رہے اور 80,000 کے قریب رات کے اندھیرے میں بھاگتے ہوئے خندق میں گر کر ہلاک ہو گئے۔
اس فتح فتوح کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ شہر کی طرف بڑھے اور بلا روک ٹوک اس میں داخل ہو گئے۔ اہل شہر دہشت و زدگی کے عالم میں امان امان پکار رہے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ ڈرو نہیں، ہم مسلمان کسی نہتے پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اس کے بعد انہوں نے بالغ اشخاص پر معمولی جزیہ عائد کر کے سب کو امان دے دی اور یہ وعدہ بھی کیا کہ ان کی جائیداد اور مذہب سے متعلق کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ اہل شہر اس فیاضانہ برتاؤ سے اتنے خوش ہوئے کہ فرط عقیدت سے ان کے روبرو بچھے جاتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیام و نہاوند کے دوران میں ایک دن کسی آتش کدے کا موبد ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت بیش قیمت جواہرات سے لبالب بھرے ہوئے 2 صندوقچے ان کی نظر کیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جواہرات کو ہاتھ تک نہ لگایا اور یہ سب کے سب مال غنیمت کے 5ویں حصے کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مدینہ منورہ روانہ کر دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جواہرات کو بیت المال میں داخل کرنا پسند نہ کیا اور یہ سب اس ہدایت کے ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیے کہ انہیں فروخت کر کے جو رقم ملے اسے مجاہدین میں تقسیم کر دو۔ نہاوند کی فتح کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذربائیجان پر لشکر کشی کی اور ایک سخت لڑائی کے بعد آذربائیجان کو اسلامی سلطنت کا باج گزار بنا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے موکان اور جیالان کو مسخر کیا اور مزید آگے بڑھنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فوجی خدمات سے سبکدوش کر کے مدائن کا گورنر مقرر کر دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقی معنوں میں الفقر و فخری کا مصداق تھے۔ مدائن میں اس شان سے داخل ہوئے کہ ایک ٹٹو کی ننگی پیٹھ پر سوار تھے اور معمولی لباس زیب تن تھا۔ معززین شہر اپنے نئے گورنر کے استقبال کے لیے شہر سے باہر جمع تھے، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے سے گزر گئے اور انہیں خبر تک نہ ہوئی کہ والی مدائن شہر کے اندر پہنچ گئے ہیں۔ جب انہیں انتظار کرتے کافی وقت گزر گیا تو انہوں نے مسلمانوں سے پوچھا کہ نئے والی شہر آنے والے تھے، ابھی تک کیوں نہیں پہنچے؟ مسلمانوں نے بتایا کہ وہ تو ابھی تمہارے سامنے سے گزر کر شہر کے اندر پہنچ گئے ہیں۔ یہ سن کر اکابر شہر حیران رہ گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمانوں اور اہل مدائن کو جمع کیا اور ان کے سامنے امیر المومنین کا فرمان پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، حذیفہ بن یمان تمہارے امیر مقرر کیے جاتے ہیں، ان کا حکم سنو اور ان کی اطاعت کرو، اور وہ جو کچھ تم سے طلب کریں ان کو دو۔ جب وہ فرمان پڑھ چکے تو چاروں طرف سے آوازیں بلند ہوئیں، آپ اپنی ضرورتیں بیان کریں، ہم انہیں پورا کریں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام فقر کی معراج پر تھے۔ فرمایا، مجھے صرف اپنے پیٹ کے لیے کھانا اور گدھے کے لیے چارہ چاہیے، جب تک میں یہاں رہوں گا اس سے زیادہ تم سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اور واقعی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قول پورا کر دکھایا۔ جب تک مدائن میں رہے، خدم و حشم تو بڑی بات ہے، وہ قوت لا یموت کے سوائے ایک چھڑی تک اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایک معمولی چھپر میں رہتے تھے اور سواری کے لیے ہمیشہ گدھا استعمال کرتے تھے۔ لوگوں کو تلقین کرتے تھے کہ فتنے کی جگہوں سے دور رہو۔ ایک دفعہ لوگوں نے پوچھا، حضرت فتنے کی جگہیں کون سی ہیں؟ فرمایا، امیروں اور حاکموں کے دروازے۔ لوگ امیروں کے پاس جاتے ہیں، ان کی غلط باتوں کی تائید کرتے ہیں اور ان کی بیجا تعریف کرتے ہیں، یہی تو فتنہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ رقم بھیجی تو سب اٹھا کر حاجت مندوں میں تقسیم کر دی۔ اسی طرح جب تنخواہ ملتی تو اشیاء خورد و نوش کی خرید کے لیے چند درم اپنے پاس رکھ لیتے اور باقی سب رائے خدا میں لٹا دیتے۔ کچھ عرصہ بعد دربار خلافت سے طلبی ہوئی تو اپنی فقیرانہ شان سے مدینہ منورہ پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں چھپ کر بیٹھے تھے۔ جب دیکھا کہ وہ جس حال میں مدینہ سے گئے تھے اسی حال میں واپس آئے ہیں تو فرط محبت سے ان سے لپٹ گئے اور فرمایا، حذیفہ تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں۔ 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 40 روز بعد مدائن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر 1000 بار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔